مایوسی چھائی ہوئی ہے، پریشانی چھائی ہوئی ہے، بے سکونی چھائی ہوئی ہے، گھروں کے اندر بے سکونی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، سب کچھ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ دعائیں سنتا ہی نہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ جب کبھی دعا کی نوبت آتی ہے، بس امام صاحب نے ہاتھ اٹھائے، بے دھیانی میں ہم نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، بس پتہ نہیں کیا مانگا جا رہا ہے۔ دعا کا باقاعدہ اہتمام کرنا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کے اندر یہ مغز، یہ بھیجا، اس پہ سارا انسان کا دار و مدار ہے، انحصار ہے۔ تو اب دعا جو ہے اس کو دعا مخ العبادہ، دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ الدعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کو ہی عبادت قرار دے دیا گیا۔ اور پھر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ وہی بھیجتا ہے، آپ پہ وہی آتی ہے، لیکن آپ دعا کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ غزوہ بدر کا مقام ہے، صحابہ کرام کے باقاعدہ پڑاؤ ڈل چکا ہے، ادھر سے کفار جو ہے وہ اپنا لشکر ان کا پڑاؤ ڈال چکے ہیں۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو جہاد کے لیے نکال لائے ہیں۔ وہ عریش کا مقام جو ایک خیمہ نصب کر دیا گیا امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان میں بیٹھ کر امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، امام کائنات محمد اور رسول اللہ سے اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں۔ اتنی لمبی دعا، رو رو کر دعا مانگتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے کندھوں کے اوپر چادر جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ فرماتے ہیں کہ امام کائنات آپ بس کر دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا، اللہ اپنے بندوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہے، بس آئے جلدی جلدی بے دھیانی میں، جیسے نماز پڑھی بغیر سمجھے سوچے، بس اسی طرح بغیر اذکار کیے سلام پھرا، نہ ہم نے کوئی اذکار کیے اور نہ ہی کوئی دعا مانگی، بس اسی طرح واپس پلٹ گئے۔ پھر بے سکونی تو ہوگی، پریشانیاں تو آئیں گی جب ہم نے دعا کا اہتمام ہی چھوڑ دیا۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے جو بندہ دعا مانگتا ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے، اللہ عز و جل اس کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، یہ کہتا رہتا ہے اللہ میرے بھائی کو یہ مسئلہ ہے، مسلمان بھائی بیمار ہے، پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ پہلے اس کے مسائل حل کر، پہلے اس کے مسائل حل کر۔ ہم نے کسی کے لیے کیا مانگنے، ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں۔ اتنی قیمتی گھڑیاں، ایسی قیمتی لمحات، اتنے قیمتی لمحات ہم فضول گفتگو کے اندر، فضول گپوں کے اندر، فضول محفلوں کے اندر جو ہے ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم کو کبھی توفیق ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی کہ یہ کتنی قیمتی گھڑیاں ہیں، کتنے قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ آ کے پچھلی رات کو خود اعلان کر رہا ہے کوئی رزق کی تنگی والا، میں اس کے رزق کو کشائش کر دوں، کھلا کر دوں، فراغت کر دوں، اس کو کھلا رزق دے دوں۔ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے، میں اس کو شفا دے دوں۔ ہے کوئی گناہ گار، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ کہاں؟ آسمان دنیا پہ آ کے پچھلی رات کو 12 بجے کے بعد، پچھلی رات کو اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ آ کے خود اعلان کر رہا ہے کوئی گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماریوں سے شفا طلب کرنے والا۔ ہم یا فضول باتوں کے اندر یا خواب غفلت کی نیند، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان، تکبیر کے درمیان، یہ جو 15 منٹ کا وقفہ رکھا جاتا ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس میں بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اور ہم وضو والی جگہ پہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہماری بدبختی تو یہ ہے کہ گھر سے نکل بھی آئیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نکلتے ہی اس وقت ہیں جب آخری رکعت میں ملتے ہیں۔ اگر پہلے کبھی آ بھی جائیں وضو والی جگہ پہ بیٹھ کے باتیں، اور پھر جب کہا جائے بھی وہاں باتیں نہیں کریں، پھر مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں جی وضو میں کوئی ایسی حدیث ہے وضو کے وقت باتیں کرنا منع ہے؟
وہ اللہ کے بندے تو نے اتنا قیمتی لمحات اپنی قیمتی گھڑیاں وضو کر کے مسجد میں آ 2 رکعت پڑھ بیٹھ اللہ کے سامنے رو گڑ گڑا اپنے آپ کو گرا اللہ کے سامنے قیام کر رکوع کر سجدے کر جھک جا اس کے سامنے یہ فریاد کر اللہ میں تیرا گناہ کار بندہ خطا کار بندہ سیاہ کار بندہ میں تیرے سامنے آ گرا اللہ تو اپنی رحمتیں برکتیں مجھ پہ نازل فرما دے. اللہ کیوں نہیں رحم کرے گا؟ اللہ رحم کرتا ہے. اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے. اللہ عز و جل نے اس بوڑھیا عورت پہ رحم کر دیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گھر میں موجود تھے, امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. ایک بڑھیا عورت آتی ہے, اما جی خولہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے. وہ آ کر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگتی ہے کہ آقا میرا اب جو ہے بڑھاپا مجھ پہ آ گیا ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں نے اپنی جوانی جو ہے اپنے خامد کے ساتھ گزار دی, میرا خامد بیمار ہے, بیماری کی حالت میں چڑچڑے پن کی وجہ سے غصہ آیا اس نے مجھے کظہر امی مجھ کو یہ الفاظ کہہ دیے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے. زمانہ جہلیت میں اسلام سے پہلے اس کو طلاق شمار کیا جاتا تھا. اللہ کے نبی باقی معاملات میں شریعت نے رہنمائی کی ہے, مسائل بدل دیے گئے, جہلیت کے مسائل ختم کر دیے گئے. اللہ کے نبی مجھے بتائیے کیا میرا گھر بستا ہے یا ہے؟ شریعت اس معاملہ میں کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملہ میں ابھی تک اللہ نے کوئی حکم نازل نہیں فرمایا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اماں جی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بڑی مایوس ہوئیں, بڑی پریشان ہوئیں. کہتی اب میں بڑھاپا لے کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کہاں جاؤں؟ میرے بچے جو ہیں یہ رل جائیں گے, گلیاں دا ککھ بن جائیں گے, ان کو میں کدھر لے کے جاؤں, کیسے ان کی پرورش کروں؟ وہ ہمارے گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے فریاد کرنے لگتی ہے, اللہ کو پکارنے لگتی ہے, اللہ کے سامنے رونے لگتی ہے, گڑ گڑانے لگتی ہے. اس کی جو ہے سسکیاں ہمیں سنائی دینے لگیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول کیا رہی ہے, اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی, بس اتنا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہی ہے, اس کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے کہ سسکیاں بلند ہوئی, ادھر سے اس کی سسکیاں بلند ہوتی ہیں, ادھر سے امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی کیفیت نازل ہوتی ہے. میں جو ہے اماں جی خولہ کو کہتی ہوں ابشری خولہ, اے خولہ تیرے لیے خوشخبری ہو, اللہ نے امام کائنات محمد رسول اللہ سے پر وہی نازل فرما دی ہے. اماں جی خولوں کی پہلے سسکیاں تھیں, اب چیخیں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ کہیں وہی جو ہے وہ میرے خلاف نازل نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ واقعی یہ طلاق ہو جائے, میرا کیا بنے گا, اس بڑھاپے کو لے کے کہاں جاؤں گی. سسکیاں جو ہیں وہ آہوں اور چیخوں میں بدل گئیں. امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 28واں پارہ سورہ مجادلہ ہے, اس کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اماں جی فرماتی ہیں کہ اماں جی خولہ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن اللہ سن رہا تھا اور اللہ نے سن لیا, اللہ نے جواب دیا, اللہ نے قرآن مقدس نازل فرما دیا, وہی بھیج دی, اللہ نے فرشتہ بھیج دیا, جبرائیل علیہ السلام آیا, آ کر یہ پیغام دے گیا کہ جو لوگ جہلیت والی بات کرتے ہیں, ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں جو جہلیت میں کہے جاتے تھے, اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ انت کظہر امی, تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں ہے, اس پر طلاق واقعہ نہیں ہوتی, اس پر فدیہ ہے, اس پر کفارہ ہے, 2 مہینے کے روزے ہیں, 60 مسکینوں کو کھانا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے. مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اللہ کو اس انداز سے خفیہ طور پر پکارتی ہے, اللہ اس کی فریاد کو سنتا ہے. اور اپنے باپ کے لیے, باپ اپنے بیٹے کے لیے, بھائی اپنے بھائی کے لیے, رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے لیے اللہ کے سامنے روئے گا, گڑ گڑائے گا, آہو بکا کرے گا, فریاد لے کے آئے گا, فریاد رسی کرے گا, اللہ کے سامنے دستے دراز بلند کرے گا, اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھائے گا. کیا اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے گا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا. امام کائنات محمد رسول اللہ صرف فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی, میرا جو بھی بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا جو بھی بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے, مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹاؤں. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں.
ہماری بے توجہی ہمارے اندر اس وقت توجہ نہیں ہوتی، ہم دل سے دعا کر نہیں رہے ہوتے، ہم دل سے دعا رہے ہوتے، ہمارا دل جو ہے کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہماری دعائیں جو ہے وہ قبولیت کے درجات کو نہیں پہنچتی۔ پھر ہم دعا کے آداب کا خیال نہیں کرتے۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جائے، وضو کیا جائے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کی جائے، اور جو دعا مانگنے والا ہے اس کا رزق جو ہے، وہ جو رزق کھاتا ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ امام کائنات محمد اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کی دعا کیسے قبول کرتا ہے جو پرا گندہ حال ہے، دور دراز سے سفر کر کے آیا ہے اور اللہ کے سامنے اللہ کو پکارتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ملبسہ حرام مطعمہ حرام وشرابہ حرام۔ امام کائنات فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، ایسے شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ اگر ہم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رزق ہوگا، رزق حلال کمانا ہوگا، رزق حلال کھانا ہوگا، اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلانا ہوگا، اس کا اہتمام کرنا ہوگا، ورنہ اللہ عز و جل میں امام کائنات محمد اور رسول اللہ چونکہ وہ مشہور و معروف حدیث کہ جب 3 بندے سفر کر رہے تھے، غار کے اندر پناہ لی، طوفان آیا، بارش آئی، آگے سے پتھر آ گیا، انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا، اللہ کے سامنے اس بند غار کے اندر اللہ کو پکارا، اللہ نے اس کی دعاؤں کو سنا، اللہ نے وہاں سے ان تینوں کو نجات دی، پتھر سائیڈ پہ خود بخود اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ہٹا دیا، وہ صحیح سلامت وہاں سے نکلے۔ اگر اللہ پتھر ہٹا سکتا ہے، اگر اللہ اپنے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا پانی کے اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، اندھیروں کے اندر سن سکتا ہے، تو آج ہماری دعائیں اللہ عز و جل کیوں نہیں سنتا؟ کیوں نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، لیکن ہمارے جو ہے دعا کرنے میں، ہمارے پکارنے میں، گڑ گڑانے میں تو کمی ہے، اللہ کی قبولیت میں، اللہ کے دیرے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا محترم بھائیوں، یہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں، بڑے عظیم دن ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ رمضان کی جب چاند نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر گھڑی میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ تقسیم غلط ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ جو ہے مغفرت کا، دوسرا جو ہے بخشش کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا، پہلا اللہ کی رحمت کا۔ یہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع کر دیتے ہیں، رمضان کا چاند جب نظر آ جاتا ہے، رمضان مبارک کی ہر گھڑی اللہ کی رحمت کی، برکت کی، ہر گھڑی اللہ کی بخشش اور مغفرت کی، رمضان کی ایک گھڑی جو ہے جہنم سے آزادی کی اور جنت کے اندر داخلے کی گھڑی ہے۔ لہٰذا ان گھڑیوں کو ضائع مت کیجئے۔ اللہ عز و جل نے طاق راتیں دی ہیں، طاق راتوں کے اندر محنت کیجئے، اپنے جسم کو اللہ کی عبادت میں تھکا، اس کو کھپا دیجئے، اس کو اللہ کے سامنے لے کے آئیے، قیام کیجئے، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے کیجئے، تاکہ یہ جسم تھک اور اس کی یہ تھکاوٹ جو ہے اس کے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بن جائے اور جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جائے۔ اس لیے محترم بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ سے زیادہ دعائیں کیجئے، ان اوقات میں دعائیں کیجئے جو قبولیت کے اوقات ہیں۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ عز و جل کو پکارتے رہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیے، رو کر اللہ کو پکاریے، اس ناراض رب کو راضی کر لیجئے۔ ہمارے منانے کے اندر کمی ہے، وہ مان جاتا ہے، تھوڑی سی ہم محنت کریں گے، تھوڑی سی کوشش کریں گے، وہ مان جائے گا، اس کی طرف سے رحمتیں جو ہیں نازل ہوں گی۔ جب اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی، پھر انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارا یہاں بیٹھنا اور اس ادارے کی انتظامیہ کا یہ افطاری کا انتظام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ ہم میں سے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب جتنے بھی بیمار ہیں، ہسپتالوں کے اندر ہیں، گھروں کے اندر ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، سب کو اللہ
اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جو ہمارے رشتہ دار عزیز دوست اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے خزانوں سے کھلا رزق عطا فرما دے۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان جو بھی مقروض ہے اس کے قرضے اتارنے کے اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ عز و جل ہر مسلمان کو اپنے خزانے سے کھلا رزق عطا فرمائے اور اس کے حلال عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ساتھی سنتے ادا فرما لیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ کے بیٹھ